ولایت کے اندر بہت ساری منزلیں ہوتی ہیں اور ان تمام تر منزلوں میں ایک منزل ہوتی ہے جسے ہم حالت جذب کہتے ہیں۔ حالت جذب یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت کے اندر بندہ اللہ رب العزت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہ جاتی ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے، اس کی زبان کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام کی صدائیں رہ جاتی ہیں۔ آج ہم جس دیار کے اندر حاضر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مجذوب تھے، ایک اللہ کے ولی تھے۔ ان اللہ کے ولی کا نام حضرت نسیم شاہ علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یہ صاحب مزار منصوب ہیں، اللہ کے ولی منصوب ہیں، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ حالت جذب کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور ابھی میں یہ چیز بھی دکھلاؤں گا کہ کس طریقے سے یہاں کے اوپر یہ آرام فرما ہے اور یہ کون سا دیار ہے اور کون سی جگہ ہے۔ یہ جنگل کا ایریا تھا پورا یہاں کے اوپر، اور یہ ندی کے کنارے بالکل واقع ہے، اور سدھوا پور کا پل یہاں کے اوپر ہے۔ اگر آپ یہاں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی اکثر چلا گاہیں یا اولیاء اللہ کے مزارات اکثر ایسی جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں جو دنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں، جو بالکل تنہائی کے عالم میں ہوتے ہیں، جہاں کے اوپر جا کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمیں احادیث کریمہ کے اندر ملتی ہیں۔ ہمیں غار حرا کا تصور ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادتوں کا تصور ملتا ہے۔ اس طریقے سے اسی طرز کے اوپر بزرگان دین کی زندگی ملتی ہے ہمیں، جہاں کے اوپر خواجہ غریب نواز اور اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت مدار پاک علیہ رحمت و رضوان، حضور وارث پاک، اس طریقے سے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان تمام تر اولیاء اللہ کی چلا گاہیں، ان تمام تر اولیاء اللہ کے جو جہاں کے اوپر جنگلوں کے اندر جا کے انہوں نے چلے کھینچے، وہ ساری جگہیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ اللہ والے جن کا نام حضرت نسیم شاہ علیہ رحمت و رضوان ہے، جو ایک مجذوب تھے، اور ہر گاؤں سے جب آپ قاجی کمال پور کی طرف جائیں گے تو 3 سے 4 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ایک پل پڑتا ہے ندی کا، اور ندی کے کنارے کے اوپر ہی یہ مزار واقع ہے۔ اس مزار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو اس مزار کے خادم ہیں، جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں یہاں کی، وہ کوئی مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نان مسلم ہے، دلت برادری کے ہیں، لیکن ان کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا۔ اولیاء اللہ کے دربار میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دربار کے اندر جو بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ، یہ پوری ایک تاریخ رہی ہے جہاں کے اوپر اولیاء اللہ کے دربار میں جو بھی محبت یا عقیدت کے ساتھ جاتا تھا، اولیاء اللہ اسے اپنے گلے سے لگاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، بغیر کسی مذہب، بغیر کسی ذات پات، ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے ہوئے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ جگہ جہاں کے اوپر اسٹارٹنگ میں جب حضرت آئے تھے تو جس جگہ کے اوپر یہ رہا کرتے تھے، جس غار ایک سرنگ ٹائپ کی بنائی ہوئی تھی، ایک گڈھا ٹائپ کا کھودا ہوا تھا، وہ بھی ندی کے کنارے تھا بالکل، اور اسی کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جسم کے اوپر لباس نہیں رہتا تھا، بس سطر چھپانے کے لیے کوئی چیز رہا کرتی تھی، اور جسم کے اوپر لباس نہیں ہوتا تھا، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، پورے موسم اسی طریقے سے گزر جایا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواؤں گا جہاں کے اوپر وہ حضرت آرام فرما تھے، اور کافی دنوں تک، اور پھر اس کے بعد کئی سال تک وہاں کے اوپر رہے، اور پھر اس کے بعد ایک بار انہوں نے بتایا کہ اب اس بار یہاں سے آپ ہٹا کے ہمیں دوسری جگہ کے اوپر لے چلیں، تو وہاں سے بڑھا کر تھوڑی اونچی جگہ کے اوپر لایا گیا، کیونکہ وہاں کے اوپر ان کا حضرت کا فرمانا تھا کہ اس سال بارش بہت زیادہ ہوگی، اور ہوا بھی ایسا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، لیکن جہاں کے اوپر حضرت نے بتایا تھا کہ وہاں کے اوپر لے کے چلو، وہاں کے اوپر پانی نہیں پہنچ پایا تھا۔ اب میں آپ کو اس جگہ کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ اور یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے ابھی حضرت کو وصال فرمائے ہوئے، تقریباً آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظاہری حیات میں حضرت کو دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے کے اندر ابھی بھی حضرت کی جو استعمال کردہ چیزیں تھیں، وہ چیزیں یہاں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں میں وہاں کے اوپر تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ساری چیزیں جو یہاں کے اوپر ہیں وہ ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں اس جگہ کے اوپر آ گیا ہوں۔ یہ ندی ہے جو بہتی ہے، اور یہیں کے اوپر یہاں اس جگہ کے اوپر وہ سرنگ ایسی تھی، اور بتایا جاتا ہے گڈھا ایسا تھا جہاں کے اوپر حضرت آرام فرماتے، اور یہیں کے اوپر وہ رہتے تھے، چاہے سردی گرمی کوئی بھی موسم ہو، وہ یہیں کے اوپر حضرت رہا کرتے تھے۔ یہ یہیں قریب میں ندی بہا کرتی تھی، اور 2-3 سال تک یہاں کے اوپر رکے، اور پھر اس کے بعد جو یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے آپ کو دکھلایا تھا، جو یہاں خدمت کرتے ہیں، ان سے جو ہے کہ کہا کہ آپ یہاں سے ہمیں لے چلیں وہاں کے اوپر، تو یہاں سے لے جا کر وہاں کے اوپر پہنچایا۔ اور جو یہاں کے اوپر وہ خادم صاحب جنہوں میں نے بتایا کہ وہ نان مسلم، بظاہر نان مسلم ہیں،
تو اب اس کے بعد حضرت کی موجودگی میں انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، وہ ساری چیزیں اب نہیں معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ بھی کافی ضعیف ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ان سے میں نے دریافت کیا کہ یہاں کے اوپر آپ کس طریقے سے رہنے لگے، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب حضرت یہاں کے اوپر آئے تھے تو اس وقت میں اپنے کھیت کے اندر تھا، اور کھیت میں میں وہاں کے اوپر ہل چلا رہا تھا، اور یہ میں نے ان کو دیکھا، یہ لنگی پہن کر آئے کافی دور سے، اور آنے کے بعد جب یہاں قریب آئے تو آنے کے بعد ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم انہی کے ہو کر رہ گئے، انہی کے ساتھ ان کی خدمت کرنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، کسی اور مزار کے اوپر جا کر ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔